رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے ہیں اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیے جانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی جو ہے وہ بخشش فرما دیتا ہے جو ان سے معافی مانگتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک بڑی عجیب حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس دن کیا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے عائشہ، کیا مانگنا ہے؟ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ لمحہ، یہ رات لیلۃ القدر ہے تو اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ سے کہو کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تو عفو کریم ہے۔ یعنی ہم ان راتوں میں، یا ہمیں کوئی ایسا لمحہ پتہ چل جائے جب دعا قبول ہونی ہو، تو اب یہ خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے، یا اللہ یہ قبول کر دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے۔ ایک انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس بات کی زیادہ ضرورت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی اسی بات کی زیادہ ضرورت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اسی بات کی تلقین کی، اور مجھے اور آپ کو باقی تمام چیزیں اور دعائیں جو ہمارے دل میں ہیں، سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ دیکھیں، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، فقد فاز، سب سے بڑی کامیابی اس کو ملی۔ تو جو دعاؤں میں سب سے اہم دعا ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اور یا اللہ ہمیں جنت میں ڈال دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس رات میں جو چیز مانگنے کی ہے، جو ضروری ہے، جو مانگنی چاہیے، اور جس کی سب سے زیادہ دعا کی جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے، فاعف عنا، ہمیں معاف فرما دے یا عفو کریم۔ اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر میں تو اللہ تعالیٰ سمجھ لیں کہ جو اس سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اور آخری آسمان پر آ کے اللہ تعالیٰ پکار پکار کر کہتا ہے کہ کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا تو میں اسے معاف کر دوں۔ تو اس رات بھی کوئی فلم دیکھ رہا ہے، اس رات بھی کوئی اور کام کوئی کر رہا ہے، تو وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی کو مس کر رہا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب صرف 2 راتیں رہ گئی ہیں، 27ویں رہ گئی ہے، 29ویں رہ گئی ہے، اور ان میں 27ویں میں تو کہا جاتا ہے زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے، لیکن ہر طاق رات ہی بہت امپورٹنٹ ہے، آخری عشرہ ہی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آخری عشرے کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار، یہ تو جہنم سے نجات پا جانے کا جو ہے وہ عشرہ ہے۔ تو اس میں ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے جو کہ صحیح حدیث تو نہیں ہے، لیکن امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، لیکن 4 بدبخت ایسے ہیں جنہیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ کون ہے؟ عادی شرابی، جو شراب پیتا ہو، جس کی عادت ہو، وہ عادی ہو شراب کا، وہ لیلۃ القدر میں بھی اگر اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا ہے والدین کا نافرمان، جو والدین کو دکھ دیتا ہے، والدین کا نافرمان ہے، وہ جتنا مرضی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، لیلۃ القدر پہ بھی اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، کہ جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس پر 2 لوگ، وہ اس سے خوش نہیں ہیں، وہ ان کو دکھ دیتا ہے، وہ ان کا نافرمان ہے، تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، وہ لیلۃ القدر میں بھی معافی مانگے گا تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، باقی سب کو بخش دے گا۔ تو رشتہ داروں سے اگر کسی نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، کلام بند کیا ہوا ہے، گفتگو بند کی ہوئی ہے، سلام دعا تو ہونی چاہیے نا، کچھ اس حد تک، لیکن بالکل قطع کلام اور قطع تعلق، بات ہی نہیں کرنی اور تعلق ہی نہیں ہے، معاملہ ہی نہیں ہے، تو رشتہ داروں سے وہ تو ایک اور بھی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس روز وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا لیلۃ القدر کی رات کو بھی، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور چوتھا، وہ جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض اور کینہ ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیں، دل میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہاں دل میں کوئی گڑبڑ ہے تو یہاں خدا نہیں آئے گا۔ تو اپنے دل کو ہر بت سے پاک کرنا ہوگا، اگر خدا کی محبت چاہیے، توحید چاہیے، خدا کی معافی چاہیے، تو لیلۃ القدر میں بغض اور کینہ رکھنے والا کسی بھائی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ 4 لوگ ہیں، عادی شرابی، والدین کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اور دل میں کسی بھائی بہن کے لیے بغض اور کینہ رکھنے والا۔ ان لوگوں کو اللہ لیلۃ القدر میں بھی معاف نہیں کرے گا، باقی جو اس رات میں جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ تو یہ دن، یہ راتیں بڑے خاص ہیں، بڑے اہمیت کے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ہیں، جہنم سے نجات پانے کے ہیں، اور جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے کے یہ روز اور راتیں ہیں، تو ان کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ان راتوں میں جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو گویا ایک سیل لگائی ہوئی ہے مغفرت کی اور رحمت کی،
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہانے بہانے سے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالنے کے ان کے فیصلے کرتا ہے۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، بھرپور دعائیں کریں، خوب خوب دعائیں کریں، اور اس حدیث کو یاد رکھیں کہ تباہ ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی کے اندر رمضان پائے اور اس رمضان میں اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، وہ تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آخری راتوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔